اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے متعلق بتاؤ۔ تو انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کی قسم وہ یعنی حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں، اگر امارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی شخص پر سختی کرتا تو وہ مجھے اس شخص سے راضی کرنے کی کوشش کرتا، اور جب میں کسی شخص سے نرمی کا سلوک کرتا تو اس پر مجھے سختی کرنے کا کہتے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عثمان نے کہا ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ اگر میں حضرت عمر کو چھوڑتا ہوں، پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میں حضرت عمر کو چھوڑتا ہوں تو میں عثمان سے آگے نہیں جاتا، اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمہارے امور کے متعلق کوئی کمی نہ کریں۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے امور سے علیحدہ ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف میں سے ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی ان کی موجودگی میں لوگوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ تنہا ہوں گے اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اپنی رعیت کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ جب وہ بیٹھے سہارا لے کر ان کو بٹھایا گیا تو آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں تاریخ کو کتب سے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر کی وفات جب قریب آئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کروں۔ اکثر صحابہ نے اپنی رائے حضرت عمر کی امارت کے متعلق ظاہر کی، اور بعض نے صرف یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر تشدد کریں۔ آپ نے فرمایا یہ سختی اسی وقت تک تھی جب تک ان پر ذمہ داری نہیں پڑی تھی، اب جب کہ ایک ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی ان کی سختی کا مادہ بھی اعتدال کے اندر آ جائے گا۔ پھر ایک جمع قرآن کا بہت بڑا کام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جمع قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے عہد زرعی کا بے مثال اور عظیم کارنامہ ہے۔ اس کا پس منظر مسلمہ کذاب سے ہونے والی جنگ یمامہ سے متصل ہے۔ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہو گئے اور ان میں کبار صحابہ اور حفاظ قرآن کی بھی ایک واضح اکثریت تھی۔
اور ایک روایت کے مطابق حفاظ شہداء کی تعداد 700 تک بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے انشراح صدر عطا فرمایا۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے اس کا تذکرہ کیا، جس کی تفصیل صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے۔ عبید بن سباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے بتایا کہ اہل یمامہ سے جنگ کے بعد حضرت ابوبکر نے انہیں بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قرآن کریم کے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ مختلف جنگوں میں بہت سے قاری یا حفاظ قرآن شہید ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے میں آپ جمع قرآن کا حکم دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا حضرت زید کو کہ میں نے عمر سے کہا ہے کہ وہ تو کام کیسے کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمر نے کہا کہ اس کام میں بخدا خیر ہی خیر ہے۔ عمر نے یہ بات مجھ سے اتنی بار کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے انشراح صدر عطا فرما دی، اور میری بھی عمر کی مانند رائے ہو گئی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے زید، یقیناً تو ایک جوان اور عقل مند آدمی ہے، اور ہم تجھے کسی الزام یا عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بھی لکھا کرتے تھے، بس اب تم قرآن شریف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے جمع کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر وہ کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کرتے تو وہ میرے لیے قرآن کریم کی جمع کرنے کے حکم سے زیادہ گراں نہ ہوتی۔ یہ تو بہت بڑا کام تھا جو میرے سپرد کیا۔ میں نے عرض کیا آپ لوگ وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا بخدا یہ کام سراسر خیر ہے۔ حضرت ابوبکر نے اتنی بار یہ بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے انشراح صدر عطا فرما دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو انشراح صدر عطا فرمایا تھا۔ بس میں نے قرآن کریم کی تلاش شروع کر دی اور اسے کھجوروں کی شاخوں اور سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کیا، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کا آخری حصہ مجھے حضرت خزیمہ انصاری سے ملا، جو ان کے سوا کسی اور سے نہیں ملا، جو یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہاں سے لے کر سورۃ توبہ کے آخر تک۔ پھر قرآن کریم کے یہ تحریری صحیفے حضرت ابوبکر کی وفات تک انہی کے پاس رہے، پھر حضرت عمر کی زندگی میں ان کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقیہ تھا۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مکے سے نکلے تو اس وقت بھی آپ کا تعلق عاشقانہ تھا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی تعلق عاشقانہ تھا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کی وحی نازل ہوئی، جس میں مخفی طور پر آپ کی وفات کی خبر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس میں اس صورت کے نزول کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی رفاقت اور دنیاوی ترقی میں سے ایک کے انتخاب کی اجازت دی، اور میں نے خدا تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی۔ اس صورت کو سن کر سب صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، اور سب اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ اب یہ دن آ رہا ہے۔ مگر جس وقت باقی سب لوگ خوش تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں اور آپ بے تاب ہو کر رو پڑے۔
اور آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے سب قربان ہوں، آپ کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا جس طرح کسی عزیز کے بیمار ہونے پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر نے اپنی اور اپنے سب عزیزوں کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر اور اس بات کو سن کر بعض صحابہ نے کہا، دیکھو اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ رفاقت کو پسند کرے یا دنیاوی ترقی کو، اور اس نے رفاقت کو پسند کیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس جگہ تو اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی اس کا اظہار حیرت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس استجاب کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکر کی بیتابی کو دیکھا، اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ابوبکر مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ان کو خلیل بناتا۔